السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ آپ کم خرچ میں اپنے گھر کو کیسے چلائیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہی ملے گا، تو ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ اگر ہم گھریلو ٹپس کے حوالے سے بات کریں تو پہلا سوال ہمارے مائنڈ میں یہی آئے گا کہ ہم کم پیسوں میں گھر کو کیسے چلائیں، کیسے پورے منتھ کو ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے اس کو چلائیں۔ تو یہ سوال بہت کامن ہے، خاص کر ان خواتین کے لیے جو نیولی میرڈ ہوتی ہیں، جن کے ذمہ پورا گھر کا باغ دوڑ آ جاتا ہے، تو ان کو پہلے تو ان کو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ کیسے چلائیں، کیسے پورے منتھ کو چلائیں۔ وہ شروع تو کرتے ہیں چلانا، لیکن بیچ میں یا آخری 10 دن تو ان کے پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، اب کہاں سے کریں، کیسے کریں۔ تو ایک طریقے سے اور ایک سلیقے سے اس کو چلا سکتے ہیں۔ آپ اینڈ تک بنے رہیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ میں کچھ اپنے پرسنل ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے، جو نیولی میرڈ ہوتی ہے ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتی، آگے چل کر جب ایکسپیرینس ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن شروع میں آپ کو نوٹ پیڈ کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ تو چاہے وہ ہر موبائل میں موجود ہوتا ہے، اس کی خریداری آپ کو کرنی نہیں پڑے گی۔ تو نوٹ بک میں آپ اپنے پوائنٹس لکھیں کہ آپ کو جیسے آپ کے پاس کوئی خرچہ آ جاتا ہے، ہسبینڈ آپ کو منتھلی کچھ رقم دے دیتا ہے کہ آپ کو اس سے گھر چلانا ہے، اگر اس میں بجلی اینڈ گیس سپوز انکلوڈیڈ ہے تو اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ بجلی، گیس اور جو گروسری ہے، گروسری کو الگ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ اور ان کیس اگر ہسبینڈ کہے کہ نہ، بجلی گیس ان کے اوپر ہے، آپ صرف گھر کے کھانے پینے کی چیزوں کو ہی ٹینشن لیں، تو آپ اپنے جو منتھلی آپ کا پیسہ ہے اس کو صرف 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ وہ میں بتاؤں گی کس لیے۔ چلے ہم صرف 2 حصوں والی بات کرتے ہیں، گیس بجلی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہسبینڈ کا ہیڈیک ہوتا ہے، ہم صرف کھانے پینے کی بات چلے کریں۔ تو 2 حصوں میں ہماری 2 گروسری آتی ہے منتھلی۔ ایک وہ گروسری ہوتی ہے جو ہم منتھ میں شروع میں خریدتے ہیں، جو اینڈ تک چلتی رہتی ہے، جس میں جیسے آٹا، چاول، چینی، چائے پتی، دال، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، جو منتھلی ہم ایک بار خریدتے ہیں تو پڑی رہتی ہے۔ اور دوسری گروسری وہ ہوتی ہے تقریباً وہ ڈیلی کی ہوتی ہے، یا 2-3 دن میں یا ہفتے میں ایک دفعہ، جیسے سبزی ہوتی ہے، گوشت وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ دوسری لسٹ میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنی گروسری کو 2 لسٹ میں ڈیوائڈ کریں۔ اس میں آپ کو یہ آسانی ہوگی۔ سپوز آپ کے پاس 30,000 ہے، تو آپ 10,000 اپنے جو منتھلی جو گروسری ہوتی ہے، دال، چاول، یہ چیزیں آپ اس میں لے کر یہ ساری لسٹ بنائیں جو 10,000 تک کی ہو نا۔ ہم چاہیں تو جتنا چاہیں ہم خریداری کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس لاکھ روپیہ بھی ہو تب بھی آپ لاکھ روپے کی ہی خریداری کریں گے، لیکن اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے صرف وہ لیں، ایکسٹرا چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم بس خریدنا چاہتے ہیں، ہمارا مینٹل سیٹ ہے کہ ہم اور خریدیں اور خریدیں، تو جتنا ہم اور پہ آ جائیں گے نا تو اتنا پیسہ زیادہ خرچ ہوگا۔ تو اپنا مائنڈ سیٹ کریں کہ یہ لمٹ ہے، مجھے اس لمٹ تک ہی چیزیں لینی ہیں، تو اس لمٹ کے حد تک آپ چیزیں لیں۔ تو آپ 10,000 کے سپوز آپ نے منتھلی ایک گروسری کر لی ہے، جس میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس میں دال بھی آ گئی، چاول بھی آ گیا، آٹا، یہ چیزیں پتی وغیرہ، جو یہ چھولے وغیرہ، جو چیزیں یہ سوکھی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب نہیں ہوتی، جو منتھلی ہم ایک بار خرید کے اسٹور کر سکتے، پورے منتھ چلا سکتے، تو وہ ساری چیزیں آپ مسالے وغیرہ لے کر رکھ دیں۔ یہ ہوگی ایک چیز۔ اور اب آپ کے پاس بچی 20,000، 20,000 میں 5,000 آپ الگ کر کے رکھ دیں، جس کے لیے آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو صرف 15,000 ہی خرچ کرنی ہے پورے منتھ نا۔ وہ 5,000 آپ ایسی جگہ رکھ دیں اور آپ بھول جائیں اس کو۔ اب بچی آپ کے پاس 15,000، 15,000 کے حساب سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو دن کے 500 کے حساب سے آپ کو
آپ مائنڈ سیٹ کر کے مجھے 500 چلانے ہیں. وہ 500 میں آج کل اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو ظاہر سی بات ہے 500 میں تو زیادہ گوشت آئے گا نہیں، ہر چیز ایکسپینسو ہو گئی ہے. تو مثلا آپ نے ایک دن دال بنائی تو دال آپ کے پاس پہلے سے موجود تھی گھر میں، جو آپ نے فرسٹ گروسری 10,000 والی کی تھی اس میں موجود تھی، آٹا بھی تھا، چاول بھی تھی، تو آپ اس میں سے مینیج کرنے کی تو ایک 500 تو آپ کا بچ گیا. تو نیکسٹ اگر آپ کو گوشت خریدنا ہے تو آپ کے پاس ایکسٹرا 500 ہوں گے، مطلب 1000 کی لمیٹڈ ہوگی کہ آپ اس میں گوشت بھی لے سکیں، اس میں آپ ایکسٹرا سبزی بھی لے سکیں. یہ ہو گئی آپ کے پاس ایک آپشن کہ آپ کس طرح سے مینیج کر پائیں. سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایک اور گروسری کریں، جیسے آپ کو 2 کلو چکن آپ نے لیا اور فریز کر کے رکھ دیا، اس کو کم سے کم آپ مائنڈ سیٹ کر 1 ہفتے سے اوپر آپ کو چلانا ہے، 10 دن کے اندر آپ کو اس کو ختم کرنا ہے. تو ہر دن ایک دن آپ نے دال رکھ لی، ایک دن آپ نے کوئی سبزی رکھ دی، ایک دن آپ نے چکن وغیرہ گوشت پکا لیا، چوتھے دن کوئی اور چیز پکا لی، 5ویں دن اس طرح سے آپ گیپ رکھیں. ہر روز تو بندہ چکن نہیں کھا سکتا، تو اس میں ورائٹی کریں تو آپ کی وہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے چیزوں کی اس کی عمر بڑھتی جائے گی، تو آپ کو بار بار خریدنا نہیں پڑے گا. ایک اور امپورٹنٹ ٹپ ہے، جیسے ابھی میں یہاں کر رہی ہوں، یہاں میں 5 کلو آلو، 5 کلو پیاز، 5 کلو ٹماٹر یہ میں خرید کے رکھ دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کبھی مطلب آلو ایک ایسی چیز ہے جو چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ سبزی ہو، ہر چیز میں ڈل جاتی ہے. کبھی ہم آلو کے کباب بھی بنا سکتے ہیں، اگر گوشت نہ بنانا ہو تو آلو کے کباب بھی بنا سکتے ہیں. ایک دن پہلے کا بچا ہوا ہو دن میں بنا لیتی ہوں، اس کو ویسٹ نہیں کرنا. تو رات کو بچوں کو اگر میرا موڈ نہ ہو کھانے کا تو بچوں کے لیے میں فرائز بھی بنا سکتی ہوں. تو اس طرح سے میں دن کو گزارتی ہوں اور پیسے بچاتی ہوں. منتھلی تقریباً میں 3 بار یہ گروسری کرتی ہوں، یہ پیاز اور آلو اور ٹماٹر کی. تو اس میں میری بہت بچت ہوتی ہے، کیونکہ آپ زیادہ کوانٹٹی میں جب چیزیں لیتی ہے تو وہ خریدار بھی آپ کو جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو کافی حد تک ریٹ کم کر کے ہی دیتا ہے. اور سپوز ان بٹوین آپ کے گھر کوئی مہمان کوئی گیسٹ آیا، جو ظاہر سی بات ہے گیسٹ آئے گا تو آپ کو اس کے لیے کچھ ایکسٹرا چیزیں بنانی پڑیں گی، ایکسٹرا گوشت لانا پڑے گا، ایکسٹرا رائتا وغیرہ، ان چیزوں میں بھی پیسے لگتے ہیں، تو آپ کا ایکسٹرا پیسہ جائے گا. لیکن یہ مت بولیے کہ آپ نے 5,000 ایکسٹرا الگ کر کے رکھ دیے. اگر آپ کے پیسے کم بھی ہوئے اینڈ آف دا منتھ تو آپ وہ 5,000 نکال بھی سکتے ہیں، اور اگر ضرورت نہ پڑی تو اگلے مہینے کام آ جائیں گی. ایک الگ آپ کی سیفٹی کے لیے ایک پیسہ جمع ہوتا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہیں یہ کچھ نہیں کرتی گھر میں، لیکن میں مانتی ہوں ہاؤس وائف زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، وہ زیادہ کام کرتی ہیں. ہسبینڈ صبح سے لے کر رات تک مطلب کام کرتے ہیں، بہت بزی رہتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. آئی ٹوٹلی ایگری. لیکن اگر ساتھ میں ایک ایسی وائف ہو جو ان کے پیسوں کو صحیح جگہ لگائے، تو اگر وہ کامیاب ہوتا ہے وہ آدمی، تو اس کے پیچھے بڑا ہاتھ ان کی بیوی کا ہوتا ہے جو گھر کو صحیح سے مینیج کر سکتی ہے. خواتین سے بہترین مینجمنٹ کسی کو نہیں آتی اگر وہ اپنے دماغ کو صحیح استعمال کرے اور صحیح جگہ یوز کرے، بجائے یہاں وہاں باتیں پھیلانے کی، یہاں وہاں چغلی مارنے کی، کیونکہ یہ باتیں بھی عورتوں میں ہی ہوتی ہیں، ان کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی. ان ساری باتوں کے ساتھ میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی، ہوپ فلی یہ آپ کے مائنڈ میں لگے اور آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ کبھی بھی اپنے پیٹ کا حق نہ ماریں. اس کا مطلب کہ آپ کو جو کھانا ہے آپ کھائیں، فضول خرچی نہ کریں اور نہ ہی کنجوسگی کریں. جو آپ کے دل میں ہے وہ بنائیں کھائیں، نہ اپنے اصول کے حساب سے اپنے گھر کو مینیج کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے رزق میں اس طرح دیکھ کر ہی وہی اضافہ کرے گا. وہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ بے حساب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. تو آپ کو جو چاہیے ہوگا، جو آپ کی خواہشات ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا. لیکن اس کے لیے کبھی بھی اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کے پیٹ کا حق نہ مارے. اور یہ حقیقی بات ہے، میری آنکھوں دیکھی ایک مثال ہے. میری جاننے والی خاتون ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کے پیٹ کا حق مارا ہے، کبھی بھی ان کو صحیح کھانا نہیں دیا ہے.
ہمیشہ سستی سے سستی سبزی، سستی سے سستی چیز، میں یہ نہیں کہتی کہ سبزی نہیں کھانی چاہیے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو خرچہ کم کرنا چاہیے، لیکن ہمیشہ روز ایک ہی چیز نہیں بنانی چاہیے۔ ایک وقت ہوتا تھا جب چیزیں سستی ہوتی تھی تو آلو بہت کم ریٹ میں ہوتے تھے، وہ ڈیلی آلو ہی بنایا کرتی تھی۔ بہت کم دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں چکن یا فش ایسا کچھ بنا ہوتا ہے۔ ان کے بچے اتنا ترستے تھے کھانے کے لیے کہ میں بتا نہیں سکتی، وہ صرف پیسے جمع کرنے کے چکر میں ہی لگی رہتی تھی، لیکن اینڈ میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جو وہ پیسے جتنا انہوں نے جمع کیا تھا نا، ان پہ اتنا ایسا ڈاکہ لگا کہ ان کے کسی کام نہیں آیا، کیونکہ وہ بہت کنجوسکی سے وہ خرچ جمع کیے ہوئے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہی نہیں تھا کہ وہ حق پہ اپنے پیٹ کا حق نہ مارے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت غیبی طریقے سے کرے گا۔ لیکن دوسروں کو دیکھ کر حسد کرنا، میں جمع کرتی ہوں اور سامنے والے کے پاس اچھا خاصا آ رہا ہے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہی، یہ ساری چیزیں ان کے آنکھوں میں باتوں میں جھلکتی تھی، لیکن اینڈ آف دا رزلٹ وہ وہی کی وہی ہے، باقی سب آگے بڑھ چکے ہیں۔ میری پیاری بہنوں سے جو یہ ویڈیو واچ کر رہی ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر کو صحیح سے مینیج کرے، اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھلائیں، اپنی زندگی انجوائے کرے، کل کی فکر اتنی نہ کرے کہ آپ آج انجوائے کرنا ہی بھول جائیں۔ تو ہمیشہ انجوائے کرے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان چند پیسوں کے چکر میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ زندگی 4 دن کی ہے، اب زندگی 4 نہیں 2 دن کی ہو گئی ہے، کب ختم ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو آپ کے نصیب میں ہوگا نا وہ آپ کو مل کر رہے گا، اس کے لیے آپ اپنا جی ہلکا نہ کریں، اپنے آپ کو مار نہ ڈالیں کہ ہاں کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا، جو ہونا ہوگا وہ ہو کر رہے گا، چاہے آپ اس کے بارے میں سوچیں چاہے نہ سوچیں۔ تو میں بات کر رہی تھی گھر خرچ کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، شروع میں آپ کریں گے، اس کے بعد آپ کو اتنی عادی ہو جائیں گے کہ آپ کو ذہنی طور پر ہی سب فکس ہو جائے گا کہ کب کیا کرنا ہے، تو آپ کے لیے آپ کو لکھنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے حساب کتاب آپ شروع کے دنوں میں کریں، پہلے 1 سال چاہے 2 سال، اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں گی، اس کے بعد آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ہاں، اگر آپ کے کھانا بچا ہوا ہے تو کوشش کریں اس کو پھینکیں نہ، اس کے اگلے دن اس کو دوپہر میں استعمال کریں نہ، اس طرح سے اپنے دن کو ایسے گزاریں نہ، کیونکہ پیٹ میں جو جائے گا وہ مطلب بھوک تو ختم ہو جائے گی، وہ ہمارے ذہن ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، وہ فرمائشیں چلتی رہتی ہیں، اور آج کی مہنگائی کے دور میں فرمائشیں کم ہو جتنی بہتر ہے۔ اور خواتین کو ہمیشہ ملٹی ٹاسکنگ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے وہ سوٹ کرتی ہے خواتین پہ ملٹی ٹاسکنگ کرنا، وہی کر سکتی ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، ہسبینڈ نہیں کر سکتے، ہسبینڈ صرف باہر کام کر سکتے، بچوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے، سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے، اگر ایک دن بھی ان کو 1 گھنٹہ بھی کرنا پڑا نا تو وہ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں نا۔ عورتوں کی بات ہی الگ ہے، وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق، اور کنجوسکی نہ کرنا ہے اور فضول خرچی بھی ایٹ دا سیم ٹائم نہیں کرنی ہے۔ فضول خرچی آپ نہیں کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے ہسبینڈ آپ پر ٹرسٹ ہی کرتے رہیں گے نا، تو ان کا ٹرسٹ آپ پہ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ تھی میری آج کی ٹاپک، ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے، اور اگر اور ٹاپک میں بات کروانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں مجھے، اور میرا انسٹا کا اکاؤنٹ میں بایو میں ہے، ڈسکرپشن میں دوں گی، اس کو فالو کریں، لائک شیئر کریں میرے ویڈیوز کو، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کریں تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں، ہے نا۔ تو آپ میرے پیارے پیارے سبسکرائبرز ہیں کہ آپ لوگوں کو میں بے جھجک بول سکتی ہوں کہ پلیز سپورٹ می ٹو گرو ان مائی یوٹیوب چینل نا۔ تو بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنے میں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔